بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گزشتہ اسباق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار مکہ اور قریش کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برے سلوک کا کچھ ذکر ہوا تھا۔ اسی حوالے سے ان لوگوں کا ذکر کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانے میں اور اذیتیں دینے میں پیش تھے، اور پھر ان میں سے ہر ایک کا کیا انجام ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس کو کیا سزا ملی، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہم آج کے سبق میں ہی پڑھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا دشمن تھا اور دین اسلام کا جو سب سے بڑا محارب اور سب سے بڑا خلاف سرداران قریش میں سے، اس کا نام ابو جہل تھا، اور اس کو اس امت کے فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون موجود تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے یہ سب سے پیش تھا اور آگے تھا، اس وجہ سے اس کو فرعون ہذہ الامہ کہا گیا ہے اور یہ اس کا لقب دیا گیا ہے، اور یہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جہالت کی وجہ سے اور دین اسلام کی مخالفت کی وجہ سے اس کو ابو جہل کا خطاب دیا، اور اس کا طریقہ اور وتیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سے سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے تو یہ آپ کے راستے میں روڑے اٹکاتا تھا اور لوگوں کو آپ کے خلاف ابھارتا تھا اور آپ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آیات بھی نازل فرمائی ہیں جس کا ابھی میں نے خطبے میں جس کی تلاوت کی ہے، اور اس کے آخر میں آیا ہے ذق انک انت العزیز الکریم۔ یہ اپنے آپ کو عزیز اور کریم کہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دوزخ میں زقوم کے نام سے ایک درخت ہوگا اور وہ مجرموں کا کھانا ہوگا، اور وہ ایسا ہوگا کہ گرم پانی کی طرح پیٹ میں کھولے گا، اور فرشتوں کو پھر حکم ہوگا کہ اس کے سر پر بھی گرم پانی ڈالو اور اس سے کہو کہ چکھ اس عذاب کو، تو بڑا معزز و مکرم ہے۔ اور چونکہ اپنے آپ کو عزیز و کریم کہا کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور یہ بتا دیا کہ عزت اور اکرام صرف اس کا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مانے گا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرے گا، اور جو شخص ایسا نہیں کرے گا اس کی آخرت میں یہ سزا ہوگی اور اس طرح سے اس کی عزت ذلت میں بدل جائے گی۔ یہ شخص مستقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوششیں کرتا رہا، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا رہا، یہاں تک کہ غزوہ بدر جب ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ منورہ کے بعد، تو اس موقع پہ یہ مقتول ہوا اور آخر تک دین اسلام کے خلاف کام کرتا رہا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم رسید فرما دیا۔ دوسرے نمبر پہ ابو لہب جو کہ آپ کا سگا چچا تھا
اور عبد المطلب کا بیٹا تھا، تو یہ بھی آپ کی دشمنی میں پیش تھا، اور اس سے بھی جو کچھ ہو پاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کیا کرتا تھا۔ عبد العزیٰ بن عبد المطلب اس کا نام تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے دین اسلام کی دعوت رکھی، تو یہی سب سے پہلا وہ شخص تھا جس نے آپ کی مخالفت کی اور یہ کہا تباً لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تجھ کو ہلاک کرے، کیا اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ اس نے آپ کو بد دعا دی اور یہ کلمہ کہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک پوری سورت نازل فرما دی جس کا نام سورۃ اللہب ہے، اور آج 1400 سے زائد سال گزر چکے ہیں، پھر بھی ہم وہ سورت پڑھتے ہیں، اور جب ہم وہ سورت پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بد دعا فرمائی ہے اور اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ میرے نبی اور رسول کے بارے میں کہتا ہے کہ تو ہلاک ہو جا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے اور ہلاک ہو گئے، اور یہ خود بھی ہلاک ہو گیا، اور اس کے جو مال ہیں اور اس کے جو بیٹے ہیں، جو کچھ اس نے کمائی کی ہے وہ بھی اس کے کسی کام نہ آیا، اور ساتھ ساتھ اس کی جو بیوی ہے وہ بھی ہلاک ہو گئی، چونکہ اس کی جو بیوی تھی ام جمیل جس کی کنیت تھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھی، اور یہ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی لگتی تھی، لیکن پھر بھی بڑی مخالف تھی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی اور طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچایا کرتی تھی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ام جمیل ایک پتھر لے کر حرم شریف میں پہنچی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ ام جمیل آ رہی ہے اور مجھے آپ کے بارے میں ڈر ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہا لن ترانی، مجھے ہرگز دیکھ ہی نہیں سکے گی۔ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور ان سے پوچھا کہ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ سنا ہے کہ ان کے اوپر کوئی صورت نازل ہوئی ہے اور انہوں نے میری اس میں مذمت کی ہے، میری برائی بیان کی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ ہرگز نہیں، قسم ہے رب کعبہ کی، وہ نہ تو شعر کہنا جانتے ہیں اور نہ شعر پڑھنا۔ تو ام جمیل نے کہا کہ تم تو ان کی تصدیق ہی کرنے والے ہو، کبھی بھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرو گے۔ جب وہ چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، غالباً آپ کو ام جمیل نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ایک فرشتہ مجھے اس وقت تک چھپائے رہا جب تک کہ وہ یہاں پہ موجود تھی، تاکہ وہ مجھے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ ابو لہب کا انجام یہ ہوا کہ جب غزوہ بدر ہو چکا تو اس کے 7 دن بعد ابو لہب کو ایک زہریلا دانہ نکلا اور وہ اسی میں ہلاک ہو گیا، اور اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایسی بیماری ہے جو دوسروں کو بھی لگ سکتی ہے، اس وجہ سے اس کے گھر والوں نے سب سے الگ تھلگ اس کو ایک جگہ پہ رکھا ہوا تھا، اور جب وہ ہلاک ہو گیا تب بھی کوئی اس کے قریب نہ گیا، یہاں تک کہ 3 دن اسی حالت میں گزر گئے اور اس کی لاش جو ہے وہ گلنے اور سڑنے لگی۔ جب بدبو آنے لگی اور اس کے بیٹوں کو اندیشہ ہوا کہ لوگ بولیں گے کہ یہ کیسے بیٹے ہیں، اپنے باپ کی لاش تک کو ایسے چھوڑ دیا، تو انہوں نے اس اندیشے کی وجہ سے کچھ مزدوروں کو بلایا اور انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور اس کی لاش کو لکڑیوں سے اٹھا کے اس گڑھے میں پھینک دیا اور اس کے اوپر سے پھر مٹی ڈال دی۔ یہ اس کا انجام ہوا۔ اس کے 3 بیٹے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، تو ان میں سے 2 بیٹے عتبہ اور دوسرے ایک بیٹے ہیں، وہ دونوں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عنایت فرما دی۔ تیسرے نمبر پہ امیہ ابن خلف تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن اور بہت بڑا گستاخ تھا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، نعوذ باللہ۔ گزرتے ہوئے آپ کو علی الاعلان گالیاں دیا کرتا تھا، اور جب بھی آپ کے پاس سے گزرتا تو اپنے آنکھیں مٹکاتا تھا اور آپ کو چڑھانے کے انداز میں مختلف حرکتیں کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہمزہ نازل فرمائی،
اور اس میں یہ بتایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ۔ یہ پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور یہ جو صورت ہے اس کے اندر اس کو آگ کی اور دوزخ کی گویا کہ دھمکی بھی دی گئی ہے، بشارت بھی ہے اس کے لیے کہ دوزخ میں آخرکار اس کو ڈالا جائے گا۔ اور غزوہ بدر کے موقع پہ یہ حضرت خبیب، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھوں سے مارا گیا اور اس طرح سے اس کا انجام ہوا۔ اسی طرح اس کا بھائی ابی ابن خلف بھی تھا، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی آپ کی خدمت میں آتا ہمیشہ آپ کو برا بھلا کہتا۔ ایک مرتبہ ایک بوسیدہ ہڈی لے کے آیا اور اس کو خاک بنا کر اس کو اپنے ہاتھوں میں مسل کر اس کو اڑا دیا ہوا میں، اور کہنے لگا کہ کیا خدا اس کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس طرح سے آپ سے سوالات کیا کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کو بھی زندہ کرے گا، اور تیری ہڈیوں کو ایسا ہی ہو جانے کے بعد خدا پھر زندہ کرے گا اور تجھ کو آگ میں ڈالے گا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ عقبہ ابن ابی معیط یہ ابی ابن خلف کا بہت گہرا دوست تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر آ کے بیٹھا رہا۔ ابی ابن خلف جو کہ اس کا دوست تھا، جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تو محمد کے پاس جا کر بیٹھا ہے اور ان کا کلام بھی تو نے سنا ہے۔ خدا کی قسم جب تک محمد کے منہ پہ جا کے تھوک نہ آئے اس وقت تک تجھ سے بات کرنا اور تیری صورت دیکھنا میرے اوپر حرام ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ چنانچہ یہ جو عقبہ بد نصیب تھا یہ اٹھا اور جو کام اس نے کہا تھا وہ کرنے کی کوشش کی اس نے، اس پہ یہ آیت نازل ہوئی وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کے پس منظر کو بیان فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ قیامت والے دن جب دوزخ میں مجرموں کو ڈالا جائے گا تو کچھ دوزخی ایسے ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج ہم بھی نجات پا سکتے، اور اس نے ہمیں راہ ہدایت سے گمراہ کر دیا۔ اور وہ اس حسرت اور ندامت میں اپنے ہاتھوں کو منہ میں ڈال کے کاٹیں گے، یعنی اتنی زیادہ حسرت ہوگی، اتنی زیادہ ندامت ہوگی کہ اپنے ہاتھ منہ سے کاٹ رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس کے بعد ولید ابن مغیرہ ایک بڑا سردار تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ محمد پر تو وحی نازل ہو اور مجھے اور ابو مسعود ثقفی جو ہے وہ اس کے اوپر نازل نہ ہو۔ یہ سمجھتا تھا کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں، اور چونکہ میں سردار ہوں اور مکہ مکرمہ کا بڑا مشہور آدمی ہوں تو اگر وحی نازل ہوتی تو میرے اوپر ہوتی، یا اگر نازل ہوتی تو ابو مسعود جو کہ قبیلہ ثقیف کا سردار ہے اس کے اوپر نازل ہوتی، یہ محمد پہ کیوں نازل ہوئی نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرمائی وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ سورہ زخرف کی آیات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پہ نازل کیوں نہ ہوا، محمد پہ کیوں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص رحمت ہے یعنی نبوت ہے، کیا اس کو یہ لوگ تقسیم کرنے والے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ کس کے اوپر قرآن مجید اور وحی الہی نازل ہونی چاہیے اور کس کے اوپر نہیں نازل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، جو دنیاوی نعمتیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے تقسیم فرماتے ہیں، تو وحی الہی اور نبوت تو بہت عظیم الشان اور قیمتی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اپنی مرضی سے جس کو چاہیں گے عطا فرمائیں گے۔ ان لوگوں کا اس میں یہ کہنا کہ فلاں کو کیوں نہیں ملی اور اس کو کیوں مل گئی، یہ بالکل بیجا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا اسی دوران میں
کہ ولید ابن مغیرہ اور امیہ ابن خلف، ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ جو کہ ربیعہ کے بیٹے ہیں، اور بھی بہت سارے قریش کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ اسلام کے متعلق کچھ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، اور اسی اثناء میں کہ ان سے بات چیت چل رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دینے میں اور بات سمجھانے میں مصروف تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا صحابی ہیں، اور ان کو نابینا تھے چونکہ آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، تو وہ خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دریافت کرنا چاہا۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ خدمت میں اس وقت اتنے لوگ موجود ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم تو مسلمان ہی ہیں، ان کی جو بات ہے وہ میں بعد میں پھر کسی وقت ان کو بتا دوں گا، یہ جو سردار بیٹھے ہوئے ہیں پہلے میں ان سے بات کر لوں۔ تو یہ سوچ کے آپ نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ نہیں فرمائی، اور جو انہوں نے سوال کیا تھا اور بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا تھا کہ اس کی وجہ سے چہرہ مبارک پہ تھوڑے سے انقباس کے اور ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی۔ سورہ عبس کی آیات ہیں جو پارہ نمبر 30 میں موجود ہیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں اور آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کی طرف آپ توجہ نہیں فرما رہے، التفات نہیں فرما رہے، اور جو ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور استغنا برتتے ہیں، تو آپ جو ہیں وہ ان کی طرف زیادہ متوجہ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایک نصیحت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے یہ بتا دیا، اور رہتی دنیا تک آنے والوں کے لیے بھی یہ تعلیم ہے کہ جو مسلمان ہے وہی عزت کا زیادہ حقدار ہے، اور اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، تو دنیاوی اعتبار سے چاہے وہ کتنا ہی بڑا سردار ہو، چاہے اس کے پاس مال و متاع دنیا کا کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، بہرحال وہ اس مسلمان سے کمتر سمجھا جائے گا، اور ہمیشہ اس مسلمان کی عزت زیادہ رہے گی، چاہے وہ مسلمان دنیاوی حساب سے بالکل فقیر ہو، مسکین ہو، اس کے پاس 2 وقت کھانے کی روٹی بھی نہ ہو، تب بھی وہ مسلمان ایک کافر کے مقابلے میں زیادہ عظمت والا ہے، زیادہ عزت والا ہے۔ اور آپ کو جب کبھی ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو آپ کو اس مسلمان فقیر کا انتخاب کرنا پڑے گا، کافر سردار کا انتخاب آپ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے تو ان کے لیے چادر بچھاتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ مرحبا ہو اس شخص کو جس کے بارے میں میرے پروردگار نے مجھے عتاب فرمایا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سمجھانے کا اور نصیحت کا ایک پہلو تھا، باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح کی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعوذ باللہ کوئی ناراضگی نہیں تھی، بس ایک نصیحت تھی جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم ساری امت کو یہ فرمائی ہے۔ اس کے بعد ابو قیس ابن الفاقہ کے نام سے ایک شخص تھا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، اور یہ بھی ابو جہل کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، اس کا معین و مددگار تھا، اور یہ جنگ بدر میں غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ عاص بن وائل ایک شخص تھا جو کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق اور استہزاء کا انداز اختیار کیا کرتے تھے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ ایک کے بعد دیگرے آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے اور صرف بیٹیاں موجود تھیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتا تھا ان محمد ابتر لا یعیش له ولد، کہ نعوذ باللہ محمد تو ابتر ہیں، ان کا کوئی لڑکا زندہ نہیں رہتا۔ ابتر اس شخص کو کہا جاتا ہے
کہ جس کے آگے پیچھے کوئی نام لینے والا نہ ہو اور اس کے بیٹے موجود نہ ہوں، کیونکہ یہ قریش مکہ یہ سمجھتے تھے کہ جس کے بیٹے موجود ہوں گے دنیا میں صرف اسی کا ہی نام رہے گا، جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے بیٹے اس کا نام روشن کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سورۃ الکوثر نازل فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ ابتر ہیں۔ چنانچہ آج 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لینا ہم لوگ فخر سمجھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آج تک موجود ہے، اور سب سے زیادہ دنیا میں لیا بھی جاتا ہے، اور سب سے زیادہ بچوں کا نام بھی اسی نام پہ رکھا جاتا ہے، اور ہر طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور سربلندی عطا فرمائی۔ اور جو آپ کے دشمن تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، ان کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی نسبت سے ہی آتا ہے۔ ابو جہل کو ورنہ کون جانتا کہ مکہ میں آیا تھا اور بڑا سردار تھا اور یہ تھا وہ تھا، اور خود اس عاص بن وائل کو کون جانتا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہ ہوتا تو کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا کہ عاص بن وائل نام کا کوئی شخص مکہ میں آیا تھا، اور وہ وہاں کا بڑا سردار تھا، اور اس کے پاس بڑی مال و دولت تھا اس کے پاس، اور اس کے اتنے بیٹے تھے، اور یہ سب تفصیلات، یہ ان لوگوں کی تمام تفصیلات جو کہ ان کی برائیوں کی شکل میں ہی ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی نسبت سے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ مال و دولت سے اور سرداری سے کچھ نہیں ہے، بلکہ جس کا نام اللہ تعالیٰ رکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نام باقی رکھتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کہ آپ کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ اس کے بعد چند ان مسلمانوں کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جن کو صحابہ کرام جو کہ اولین مسلمان تھے اور وہ سب سے پہلے اسلام لا چکے تھے، اور ان کو کفار مکہ نے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھیں، جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ جن کا تصور کر کے بھی آج لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، اور ان کا صرف تصور ہی خوف پیدا کر دیتا ہے۔ اور انہوں نے یہ تکلیفیں 1-2 مہینے نہیں بلکہ کئی سالوں تک اٹھائی ہیں، اور ایسی ان کی حالت ہوئی ہے کہ کسی صحابی کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، کسی کو تپتے ہوئے پتھر پہ ڈال کے اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کو تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کے گلے میں رسی باندھ کے اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کو پانی میں ڈبویا جا رہا ہے، غوطے دیے جا رہے ہیں، آگ کے انگاروں پہ لپیٹا جا رہا ہے، مار کے اس کو بے ہوش کر دیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے اور اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان میں سے بہت سارے مسلمان ہیں، ان میں سے چند کا ہم یہاں پہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور غلام بن کے مکہ مکرمہ کسی طرح پہنچ گئے تھے۔ تو اس وقت ان کا جو آقا تھا امیہ ابن خلف، جب یہ مسلمان ہو گئے تو دوپہر میں مکہ مکرمہ کی گرمی بھی بہت مشہور ہے، وہاں پہ آپ جو ہیں وہ جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو ننگے پاؤں چلنا وہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے، کوئی شخص ننگے پاؤں چل نہیں سکتا۔ اس وقت پتھر کے اوپر ان کو لٹا دیتا تھا، اور وہ پتھر اتنا گرم ہوتا تھا جیسے کہ آگ ہوتی ہے، اور اپنے غلاموں کو حکم دیتا تھا کہ پتھر پہ لٹانے کے بعد اوپر سے بھی ایک بڑا مضبوط اور موٹا پتھر اس کے اوپر رکھو، تاکہ اچھی طرح یہ اس عذاب کا مزہ چکھے اور حرکت بھی نہ کر سکے۔ اور یہ کہتا ہے کہ یا تو اسی طرح مر جائے گا، اور اگر نجات چاہتا ہے تو محمد کا انکار کر اور لات اور عزیٰ کی عبادت کر۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے اس موقع پہ بھی احد ہی نکلتا تھا، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کبھی ایسا کرتا تھا کہ ان کو کسی گائے وغیرہ کی کھال میں لپیٹ کر چھوڑ دیا کرتا تھا، کبھی لوہے کی زرہ پہنا کے دھوپ میں بٹھا دیا کرتا تھا۔ اور جب یہ امیہ نے دیکھا کہ کسی بھی طرح یہ دین اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں، تو گلے میں رسی ڈال کے پھر لڑکوں کے حوالے کر دیا، جو اوباش لڑکے ہوتے ہیں، اور وہ انہیں کہا کہ اس کو
پورے شہر میں، پورے مکہ میں گھسیٹو اور اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے اب پورے صبح سے شام تک اس کو عذاب دیتے رہو، تکلیفیں پہنچاتے رہو۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ بلال پہ اس طرح سے تشدد ہو رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو انہوں نے یہ کہا الا تتق اللہ فی ھذا المسکین حتی متی انت، تو اس مسکین کے بارے میں خدا سے نہیں ڈرتا، یہ آخر ظلم کب تک ہوگا؟ امیہ نے جواب دیا کہ تم نے ہی تو اس کو خراب کیا ہے، اب اس کو تم نجات دلاؤ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس ایک غلام ہے جو بہت بہتر ہے، طاقتور ہے اور وہ نہایت قوی ہے اور تمہارے دین پہ بڑی مضبوطی سے قائم ہے، تم ایسا کرو کہ اس غلام کو لے لو اور بلال کو میرے حوالے کر دو۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنے غلام کے بدلے میں خرید لیا اور خرید کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پہ، پشت مبارک پہ اتنے نشان تھے اس عذاب کے اور تکلیفوں کے کہ جب کبھی وہ اپنی قمیص اتارتے تھے تو واضح نظر آتا تھا، کئی سال گزرنے کے بعد بھی وہ نشان اسی طرح سے موجود تھے۔ اسی طرح حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو کہ اصل میں تو ان کے والد یمن کے تھے، لیکن ان کے والد جن کا نام یاسر ہے، ان کے دو بھائی اور وہ خود مکہ مکرمہ میں اپنے ایک بھائی کو تلاش کرنے کے لیے آئے تھے اور ان کے دونوں بھائی تو واپس چلے گئے، یاسر جو ہیں وہ وہیں پہ مکہ مکرمہ میں ہی رہنے لگے، اور ابو حذیفہ مخزومی ایک شخص تھے، ان سے حلیفانہ تعلقات پیدا کر لیے اور ان کے ساتھ رہنے لگے۔ چنانچہ ابو حذیفہ نے اپنی کنیز جو کہ سمیہ ان کا نام تھا، ان سے حضرت یاسر کی شادی کر دی اور انہی سے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ لوگ چونکہ یہ سارے کے سارے حضرات بھی مکہ مکرمہ کے نہیں تھے، ان کا خاندان اور قبیلہ مکہ مکرمہ میں موجود نہیں تھا، چنانچہ ان کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں تھا، اور جب ان کو عذاب دیا جاتا تھا، تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، تو ان کو کوئی بچانے والا بھی نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خود حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، اور سارے کے سارے لوگ جن کا بھی ان پہ بس چلتا تھا، اور سب کا ہی بس چلتا تھا، کیونکہ ان کے اپنے کوئی قبیلے والے، خاندان والے تو موجود نہیں تھے جو ان کو کسی کے ظلم و ستم سے بچا سکیں، تو جس کا گزر ہوتا تھا وہ ان کو مارتا پیٹتا تھا، ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ انہی تکلیفوں میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے انتقال ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن موجود تھیں، ابو جہل آیا اور ان کی شرمگاہ میں برچھی ماری اور اسی میں وہ شہید ہو گئیں۔ چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی شہیدہ ہیں جو کہ اسلام کی خاطر جنہوں نے اپنی جان دی ہے، اور شہادت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انہی تکلیفوں میں ہی رہے، یہاں تک کہ پھر ہجرت کا زمانہ آیا اور ان کی تکلیفوں سے انہیں نجات ملی۔ حضرت صہیب ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روم کے رہنے والے ہیں، اور یہ ان کے والد اور چچا کسریٰ کی طرف سے ایک علاقے کے حاکم تھے۔ وہاں پہ دشمنوں نے شب خون مارا اور بہت سارے لوگوں کو قید کر لیا، بہت سو کو قتل کر دیا۔ یہ بھی قید ہو کے مکہ مکرمہ میں غلام بن کے آ گئے، اور یہ روم کے رہنے والے تھے، ان کا بھی کوئی خاندان اور قبیلہ موجود نہیں تھا، تو ان کے اوپر بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں اور ان کو بھی مارا پیٹا گیا، ہر طرح کی جو تکلیفیں ہیں ان کو پہنچائی گئیں۔ اس کے بعد حضرت خباب ابن الارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی شروع میں ہی اسلام لا چکے تھے، اور ان کو بھی مشرکین مکہ نے بہت تکلیفیں پہنچائیں۔ اور حضرت ابو فقیہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وہی صحابی ہیں جو کہ پہلے ہی اسلام لے آئے تھے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز ہیں، باندھی ہیں، یہ بھی اسلام لے آئی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی پھر ان کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے اور ہر طرح سے ان کو اذیت دیا کرتے تھے۔ اور ابو جہل ان کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا کہ اگر اسلام کوئی اچھی چیز ہوتی اور دین درست ہوتا، برحق ہوتا، تو زنیرہ ہم سے سبقت نہ کرتی، بلکہ ہم دین اسلام قبول کرتے اور پہلے ہم آتے، یہ بعد میں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی قول کا ذکر فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے جب بہت سارے غلاموں کو اور کنیزوں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا تو مثال کے طور پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو فقیہ، عامر ابن فہیرہ، زنیرہ، نہدیہ اور ان کی بیٹی، یہ ان سب کو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا ہے۔ تو ان کے والد ابو قحافہ جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی تم کمزور لوگوں کو خرید کے کیوں آزاد کر رہے ہو؟ تم ان لوگوں کو خرید کے آزاد کرو جو طاقتور ہیں، تاکہ آئندہ چل کے تمہارے کام بھی آئیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں جس لیے میں ان کو آزاد کرتا ہوں وہ غرض میرے دل میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر جانتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ سورۃ اللیل کی آیات ہیں یہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد معجزہ شق القمر کا ذکر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت مدینہ منورہ سے تقریباً 5 سال پہلے مشرکین مکہ جمع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو اپنی نبوت کی کوئی خاص نشانی آپ بتا دیں، تاکہ اس نشانی کو دیکھ کر ہم لوگ سمجھ جائیں کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اس میں جو لوگ جمع ہوئے تھے، خاص طور پہ ولید ابن مغیرہ اس میں شامل تھا، ابو جہل بھی موجود تھا، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود ابن عبد یغوث، اسود بن مطلب اور نضر ابن حارث، اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے۔ تو ان سب نے یہ کہا کہ آپ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو ہمیں اپنی نبوت کی کوئی خاص نشانی بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اس وقت رات کا وقت تھا اور 14ویں کا چاند طلوع ہوا تھا، تو آپ نے یہ پوچھا کہ اگر میں یہ کوئی معجزہ دکھلا دوں اور تم دیکھ لو اس کو تو ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی مبارک انگلی سے اشارہ فرمایا، اور جیسے ہی آپ نے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پہ جو پہاڑ ہے ایک مشہور اس پہ تھا، اور دوسرا ٹکڑا جبل قیقان پہ تھا، وہ بھی ایک پہاڑ ہے، اور دونوں دور دور ہیں، ایسا نہیں کہ قریب ہوں۔ تو بالکل واضح وہ لوگ دیکھتے تھے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور جتنی دیر عصر سے مغرب میں ہوتی ہے اتنی دیر تک چاند اسی حالت پہ 2 ٹکڑے ہی رہا، اور اس کے بعد دوبارہ سے آپس میں مل گیا۔ ان لوگوں کا یہ عالم تھا کہ حیرت کے مارے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، اور بار بار اپنے کپڑوں سے اپنی آنکھیں پوچھتے تھے، اور یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو چکا ہے۔ تو پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئے، بلکہ کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ محمد نے ہم پہ جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے۔ تو ایسا کرو کہ جو باہر سے قافلے آئیں گے کچھ دنوں بعد، ان سے پوچھیں گے کہ کیا انہیں بھی ایسا ہی نظر آیا، اگر انہیں ایسا نظر آیا ہوگا تو ہم ایمان لے آئیں گے، ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ محمد کا جادو ہے جو اس نے ہم پہ کر دیا۔ چنانچہ جب مسافروں کے قافلے بعد میں پہنچے تو ان سے بھی تصدیق کی گئی، انہوں نے بھی بتایا کہ ہاں بالکل یہ ایسا ہوا ہے، اور ہم نے بھی دیکھا ہے۔ اس پہ بھی ایمان نہیں لیا اور کہنے لگے کہ یہ تو کوئی خاص قسم کا جادو ہے جو محمد نے کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیات نازل فرمائی، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ اس میں انہی الفاظ کا اور اسی واقعے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور معجزات میں سے ایک معجزہ رد شمس کا بھی ہے، یعنی جس وقت سورج غروب ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو واپس سے لوٹا دیا، اور سورج غروب ہونے کے بعد واپس سے نکل آیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قریب جو مقام صحبہ ہے وہاں پہ موجود تھے، اور آپ کا سر مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن چونکہ سر مبارک حضرت علی کی گود میں رکھا ہوا تھا اور آپ آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے اس خیال سے کہ
میرے اٹھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آئے گا۔ وہ بیٹھے رہے اور نماز نہیں پڑھی انہوں نے، یہاں تک کہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں ان سے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز پڑھ لی؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت آپ نے دعا فرمائی اور عرض کیا کہ اللہ، علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، آفتاب کو واپس بھیج دیں تاکہ نماز عصر اپنے وقت پر ادا کر سکے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد واپس لوٹ آیا اور اس کی شعائیں زمین پر اور پہاڑوں پہ پڑنے لگی۔ امام طحاوی نے فرمایا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں اور حدیث بالکل درست ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ حدیث درست نہیں ہے، موضوع ہے، لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بالکل درست قرار دیا ہے، اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس حدیث کے بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، اور اس میں اس حدیث کے جتنے بھی طرق ہیں اور اسانید ہیں ان پہ کلام فرمایا ہے اور اس حدیث کا صحیح ہونا ثابت کیا ہے۔ چنانچہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے سورج کے غروب ہونے کے بعد اس کو واپس سے لوٹا دیا، اور اس طرح یہ آپ کے معجزے میں شمار ہوا۔ اس کے بعد جب مسلمانوں پہ تکالیف بڑھنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ تفرقوا فی الارض فإن اللہ سیجمعکم، قالوا الی این نذهب قال الی ہنا واشار بیدہ الی ارض الحبشہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو جنہیں مشرکین مکہ تنگ کیا کرتے تھے، ظلم کیا کرتے تھے، ان کو یہ مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ اللہ کی زمین میں کہیں اور چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ عن قریب تم سب کو جمع فرما دیں گے۔ تو مسلمانوں نے پوچھا ہم کہاں پہ جائیں؟ تو آپ نے اشارہ کیا کہ اس طرف جاؤ، اور ملک حبشہ کی طرف اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ چنانچہ بہت سارے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور حبشہ کی 2 ہجرتیں ہوئیں جن کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے، اور اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا۔ اب ہماری کلاس کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔